کہ اس مشکل وقت میں لوگوں کے اندر ہمدردی کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ آ جاتے ہیں. وہ جو عام حالات میں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ جگہ میری ہے تو 1 انچ بھی ادھر نہیں ہونے دوں گا, 1 انچ بھی ادھر نہیں جانے دوں گا, اب وہ کٹھے ہی بیٹھے ہیں ایک ہی جگہ پہ اور سب مل کے اس مصیبت میں اپنے ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہے ہیں, دلاسا بھی دے رہے ہیں. اور جو کچھ کسی کے پاس ہے, کل میں نے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھی تھی تو وہ مشرقی پنجاب کی, لیکن وہ سردار بڑا خوشی سے بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک مزدور ہے جو معمولی سی مزدوری پر کسی بڑے سردار کے گھر کام کرتا تھا, تو آج جب ہم نے ہیلپ کے لیے, امداد کے لیے چیزیں جمع کرنے شروع کی ہیں تو 1 توڑا گندم کا یہ بھی اپنے گھر سے لے آیا. اللہ اکبر. تو یہ جذبہ جو ہے نا لوگوں, ہمارے لوگوں میں تو اور بھی زیادہ, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ, تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ہی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ لوگوں کے اندر ہمدردی, ایک دوسرے کے لیے اثار, قربانی کے جذبات پہلے سے بڑھ جاتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرسوں ہم نے دیکھا ہے کہ فلاحی تنظیموں بھی جیسے میدان کے اندر کام کر رہی ہیں, خیمہ بستی ہیں, 10-10 سال کے بچے ہم نے دیکھے وہ کیمپس کے اندر پہنچے اور وہ بھی اپنے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں چھوٹے, ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری سوسائٹی کی بڑی اچھی بات ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس کرائسس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ان کا جذبہ دیدنی اور لوگ اپنے بھائیوں کی جو آفت زدہ مشکلات کا شکار ہیں ان کی خدمت کے لیے پیش. جہاں پر پانی کافی دیر کھڑا رہتا ہے وہاں پر مچھروں کی بہتات ہوتی ہے, اور وہاں پر سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مرض ہے وہ اوبویسلی ملیریا ہی ہے, اور ملیریا کے پھر آگے ایک قسم آگے بڑھتی ہے اور اس کو ہم ڈینگی کا فیور بھی کہتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہوتا یہی ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے ملیریا کی علامات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ملیریا کے لیے بھی ادویات کیمپس میں عام طور پر موجود ہوتی ہیں اور دی جاتی ہیں. لیکن سب سے بڑی احتیاط یہی ہے کہ آپ ایک تو کھلے آستینوں والے کپڑے بالکل استعمال نہ کریں اس موسم میں, پوری آستین والے کپڑے آپ استعمال کریں. ہمارا یہ شلوار قمیض ایک بہترین لباس ہے جس میں آپ ہر طرح سے اپنے ننگے پارٹس جو ہیں ان کو ڈھانپ سکتے ہیں. صرف چہرہ اور ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہی عام طور پہ رہتے ہیں. تو ان کے اوپر آپ اگر آپ کو اویلیبل ہو تو کوئی بھی جو مچھر مار ادویات ہوتی ہیں یا جو ریپیلنٹ یوز کر سکتے ہیں, ریپیلنٹ جو ہے آپ اس یوز کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اویلیبلٹی ہے آپ مچھردانی استعمال کریں, سوتے وقت آپ اس کا ڈیفینیٹلی استعمال کریں. اسپریز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ اسپرے کر سکتے ہیں. کوائل بھی بڑے ایزیلی کیمپس کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں, دیے جا سکتے ہیں, تو ان کا استعمال بھی کر کے آپ صرف احتیاط کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر علامات بخار کی آتی ہیں, اور اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ بخار آتا ہے, اس کے بعد شدید سردی کا عمل ہوتا ہے, پھر تیز بخار ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے بخار اتر جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, اور پھر ایک فیزز آتے ہیں اس میں. مطلب یہ ایک پیریوڈیکل ڈیزیز ہے, مرض آتا ہے, کچھ دیر کے لیے آتا ہے, کچھ دیر رہتا ہے, اس کے بعد اپنا مکمل کرنے کے بعد مریض ایسے لگتا ہے جیسے مکمل ٹھیک ہو گیا, لیکن ویری نیکسٹ ڈے یا ویری نیکسٹ آور یا ویری نیکسٹ تھرڈ ڈے مطلب اس کے وہ سمٹمز دوبارہ ریکرنٹ کرتے ہیں, جیسے ایک سائیکل چلتا ہے. ان کو ہم پیریوڈیکل ڈیزیز کہتے ہیں. اگر اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنے ڈاکٹر کو ہی کنسلٹ کریں گے, جانا بہت ضروری ہے. قریبی صحت جو ہے اسے وزٹ کریں, ڈاکٹر کو وزٹ کر کے اپنی علامات بتائیں, اور اس کے اکارڈنگلی جو ادویات آپ کو تجویز کریں وہ آپ اپنا میڈیکیشن دے سکیں. ایک ایسی ناگہانی صورتحال ہے, پانی اس مقدار میں ہے, اتنی زیادہ تعداد ہے, اتنے زیادہ ریلیں ہیں کہ وہ جس ملک سے آ رہا ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہے. یہ صرف پاکستان کے حالات نہیں. سر اس کو کس طرح پازیٹیو لے سکتے ہیں؟ نہیں ایسا ہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی کرائسس میں نا آف کورس جو بھی سچویشن ہوتی ہے نا اس میں, بلکہ خود قرآن نے بھی بارہا کہا کہ تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو حالانکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو زیادہ منظم کر سکیں, زیادہ اس کو جو ہے نا چیزوں کو جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کر سکیں. اپنے ابھی دیکھیں میں آج بھی ایک چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ جو راوی میں سیلاب ہے, جیسے ابھی بات کر رہے تھے فرخ آباد کا علاقہ, اب فرخ آباد کا علاقہ جو ہے بالکل دریا کے اندر ہے, اور جب اس میں سے پانی کا ریلا گزر رہا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دریا کا راستہ ہے اور وہاں سے گلیوں میں سے پانی گزر رہا ہے. تو یہ تو
یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے اس کو, تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے یہ والی چیزیں بھی نہیں کرنی ہیں. آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں بھی غور کریں گے, اور اگر ہم نے کوئی ایسی آبادیاں بننی بھی ہیں تو اس کے ساتھ بند بنیں گے, اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس طرح کی آبادیاں بنائی جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کلیمٹی کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آرگنائز ہوں اور اس چیزوں کے ساتھ ہم سوچنا شروع کریں. دوسری بات کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ایز اے نیشن ہم نے کیسے سوچنا ہے, ایز اے قوم کیسے سوچنا ہے. یہ دیکھیں جب یہ سیلاب آئے گا تو کسی ایک علاقے میں نہیں آئے گا, صرف غریبوں کے لیے نہیں آئے گا, یہ صرف یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آئے گا, یہ سب کے لیے آئے گا. اور اس مرتبہ تو یہ مثال ہے, کوئی خاص طبقہ نہیں رہا اس سے جو افیکٹ ہوا, سب لوگ متاثر ہوئے ہیں, سب لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بھی خیر یہ نکل سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اپنے آپ کو منظم کریں, ہم بطور پاکستانی کے سوچیں, ہم کسی خاص علاقائی تعصب اور کسی صوبائی تعصب سے نکل کر ایک پاکستانی کے طور پر سوچیں کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے.